اور دوسرے حصے کے دو حصے ہوتے ہیں، اس میں ہم اصول علاج کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرنسپلس کیا ہے، اصول کیا ہے علاج، وہ اصول جو حلیمہ نے اپنی آرڈین کی بک میں لکھے ہیں وہ ایک افروزم ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور پچھلے 10-12 افروزم جو بھی تھے وہ پروٹین پہ تھے. آج جو ہمارے پاس افروزم ہے 135 ہے. ایک دوا جسم پہ جو مخصوص تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے، اس کی مکمل معلومات اسی وقت ہم پر ہے جب اس کو دونوں جنسوں کے تمام ساتھ سے مناسب لوگوں پر ایک بار آزمایا جائے. یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی دوا کو پروو کرتے ہیں تو وہ یہ صرف نہ کسی ایک انسان پہ کی جائے بلکہ دونوں جنسوں پہ کی جائے، مرد اور عورت پہ کی جائے، اور ساتھ یہ ہے کہ مختلف ساخت کے لوگوں پہ بھی کی جائے. ہمیں اس بات کا یقین کہ ایک دوا کو مکمل طور پر آزمایا جا چکا ہے اور یہ جسم میں جو بیماریاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کی مکمل معلومات حاصل کر لی گئی ہیں. اس وقت ہوگا جب مزید تجربہ کرنے والے جب اس کی علامات کا مشاہدہ کریں تو انہیں کم سے کم نئی علامات ملیں، بلکہ ہر دفعہ وہی علامات ملیں جو اس سے پہلے تمام تجربہ کرنے والے کو مشاہدہ میں آئی ہیں. اس کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ حصہ کہ آپ کن لوگوں پہ ایکسپیریمنٹ کریں، کن لوگوں پہ پروونگ کریں. ایک تو وہ کہتا ہے کہ دونوں جنسوں پہ کی جائے اور پھر مختلف ساخت پہ کی جائے، مطلب بچوں پہ کی جائے، بڑوں پہ کی جائے، کالے پہ کی جائے، گورے پہ کی جائے، بڑے جسم والے پہ کی جائے، چھوٹے جسم والے پہ، تمام لوگوں پہ کی جائے. اور پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اتنی پروونگ کریں کہ جب کوئی آئندہ استعمال کرنے والا بندہ جب اس دوا کو استعمال کرے تو اسے کوئی نئی علامات کم سے کم ملیں. تو وہ ایک راستہ ہموار کرنا چاہ رہا ہے کہ جو دوا آپ پروو کریں گے، جب آپ کو نئے پڑھنے والے لوگ، جو نئے لوگ آئیں گے اس سسٹم میں آپ کے بعد 100 سال بعد، 50 سال بعد، تاکہ وہ کوئی غلط چوائس نہ کر پائیں، کوئی کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ یہ کون سی چیزیں اس کے سامنے آ گئی ہیں. لہذا جو پروونگ ہے وہ بڑی خلوص دل سے اور مختلف لوگوں پہ کی جائے اور بڑی تسلی سے کی جائے اور بار بار کی جائے تاکہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. آئی سمجھ؟ ہاں، صاف کانسٹیٹیوشن، صاف کو کہتے ہیں باڈی کا سٹرکچر، اس کا مزاج کیا ہے. مزاج اور جسم کی ساخت مل کر کانسٹیٹیوشن میں. جی دس از دا کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد ہمارے پاس آج کا جو ٹاپک ہے سیریبرل پالیسی. سیریبرل پالیسی کو بڑی ڈیٹیل سے ڈاکٹر قرۃ العین نے آپ کو سمجھایا اور اس نے آخر میں یہ بھی کہا کہ اس کا علاج بھی کوئی نہیں ہے. احتیاطیں ہیں، بس کچھ اس طرح کی مینجمنٹ ہے. لیکن کوئی 15,000 بچہ ہمارے پاس کیمپ میں رجسٹر ہے اور 2,000 کے قریب میرے پاس ویسے رجسٹر ہے، تو تقریباً 17,000 بچہ بنتا ہے جس پر میرا ایکسپیریمنٹ ہے، جو میرا تجربہ ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ 100% سیریبرل پالیسی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ 80-90% ٹھیک ہوتی ہے اور 90% سے زیادہ ہمارے رزلٹ ہیں سیریبرل پالیسی. Cerebral palsy CP cause prenatal, natal, postnatal, genetic and acquired causes. Cerebral palsy cause کیا کرتی ہے؟
اور یہ کب اکر ہو سکتی ہے؟ اس کے کازز بہت سارے ہیں، ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ پیدائش سے پہلے کا ہے، ایک پیدائش کے دوران کا ہے جسے ایک پری نیٹل پیدائش سے پہلے کا ہے، ایک نیٹل ہے جو پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک پوسٹ نیٹل ہے جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے. تو پری نیٹل تو وہ حصہ ہے جو کہ اس کی ماں سے یا اس کے خاندان سے وابستہ ہے. اس کی ماں کو کیا بیماری ہے ڈیورنگ پریگنسی، یا اس کی فیملی ہسٹری کیا ہے کہ اس کے خاندان میں کون کون سی بیماری ہیں، اس کو ہم جینیٹک ڈس آرڈرز کے طور پہ ہم ان کو کنسیڈر کریں گے. اس کا میں اکثر ذکر کرتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی معذور بچے کا یا سیریبرل پالسی کا علاج کرنے لگیں تو اس کی فیملی ہسٹری جو ہے اور اس کی ماں کی جو ہسٹری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد اس بچے کی پیدائش کے بعد اس کی پرسنل ہسٹری آئے گی. پرسنل ہسٹری جو ہے وہ ان بچوں میں میرے حساب سے کوئی 10% اہمیت رکھتی ہے، 10 یا 15%. زیادہ جو بچے کاز کر رہے ہیں سیریبرل پالسی کے وہ جینیٹک ہی کاز کر رہے ہیں، یا اس کو ماں کے پیٹ کے اندر سے جو ٹراما ملا ہوگا وہ مین کاز کر رہا ہے. اور ایکوائرڈ کازز جو ہے وہ ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں. بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ اگر کچھ ایکوائرڈ کازز لیتے بھی ہیں تو وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. لیکن جو جینیٹک جینز کے کاز آتے ہیں وہ جو بچے سیریبرل پالسی کا شکار ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل بچے ہوتے ہیں. These causes include، یہ وہ causes ہیں، these causes include tuberculosis, syphilis, psychosis, viral, bacterial, parasital and fungal infection جو ہے اگر یہ ماں کو ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگنسی تو اس بچے کو سیریبرل پالسی ہو سکتی ہے. اور وائرل اور بیکٹیریل جو انفیکشنز ہیں ان کی لسٹ بڑی لمبی ہے. اس کی لسٹ بڑی لمبی ہے. مثلا نان کازز جیسے میں نے گنوائے ہیں، ٹیوبرکلوسس ہے، سفلس ہے، سائیکوسس ہے، یہ تو بڑے نان کازز ہیں. لیکن اس کو ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ خاتون کسی صدمے کا بھی شکار ہو سکتی ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جن عورتوں کی ڈائیورس ہوتی ہے پریگنسی کے دوران ہو جاتی ہے، یا فیملی کے کوئی کریشز پریگنسی کے دوران چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بچے بھی ابنارمل پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی سیریبرل پالسی کا شکار ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی تعداد ہے ان بچوں کی، کہ اکثر جو ہے جب پریگنسی ہوتی ہے تو اس کے دوران کوئی نہ کوئی مسائل شروع ہوئے ہوتے ہیں میاں بیوی کے دوران یا فیملی کے دوران. تو اس کی وجہ سے ماں جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، تو وہ ڈپریشن جو ہے وہ بچے کے برین پہ اثر انداز ہوتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے بیکٹیریاز ہیں. جیسے میں نے ایک ذکر ٹائیفائڈ کیا، ملیریا ہے، یا اور جیسے وائرس جیسے ٹوکسوپلازما ہے، یا اور جو ہے آپ کا اسٹریپٹوکوکس ہے. یہ اس طرح کے جو باقی بیکٹیریاز ہیں یہ بھی اگر اس دوران اس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں اور انفیکشن ہوتا ہے. ایون ڈلیوری کے دوران بہت سارے انفیکشن عورت کو بھی ملتے ہیں، بچے کو ملتے ہیں. تو یہ ساری پوری کمپلیٹ ہسٹری جو ہے سیریبرل پالسی کے بچے کی آپ کو لینی پڑے گی. یہ دنیا میں جو مرض ٹریٹیبل ہے ہی نہیں. جو بچہ ایک دفعہ سیریبرل پالسی لیبل ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ساری زندگی اس کے ساتھ سفر کرے گا. لیکن ہومیوپیتھک ایسی سائنس ہے، اور اس سائنس میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، لیکن اس میں میں نے کام بہت کیا ہے. اس سیریبرل پالسی پہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے کام نہیں کیا.
दूसरे जो डॉक्टर हैं, जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने काम किया, लेकिन वो इस हद तक कि वो क्या वजह थी, क्या सबब था, इस हद तक तो उन्होंने काम किया, लेकिन वो ये नहीं, उसकी रेमेडी तलाश करने में वो नाकाम थे। लेकिन हमने जो काम किया है, हमने इसकी कॉजेज भी पकड़ी है और हमने इसकी रेमेडी भी दी है। और मैं आपको बताऊंगा जिस तरह एक कॉज बड़ा छोटा सा कॉज है, और वो आमतौर पर आपके घरों में देखा होगा आपने कि जब बच्चा पैदा होता है तो कमरे में लाइट का होना बड़ा जरूरी समझा जाता है कि कमरे में रोशनी हो और उस बच्चे के साथ कोई ना कोई बंदा होना चाहिए। अच्छा, बच्चा जो है ना अंधेरे में डर के भी सेरेब्रल पॉल्सी का शिकार होता है। वो डरेगा, उसको झटका लगेगा, उसको ट्रॉमा होगा और वो सेरेब्रल पॉल्सी, इसीलिए उसको ये कहते थे कि बच्चे के कमरे में रोशनी होनी चाहिए और उसके साथ कोई ना कोई कंपनी होनी चाहिए, अकेला नहीं उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रेन जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, उसको ये सदमा भी जो है वो सेरेब्रल पॉल्सी में ले आया जा सकता है। तो ये तो एक बड़ी नॉन और कॉमन, लोग इसकी एहतियात करते हैं घरों में कि नहीं बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना। तो वो बहुत सारे केसेस हमारे इस डर और खौफ से, आप देखें ना, एक बड़ा बंदा है कि जंगल में जा रहा है तो आगे से कोई उसको कोई भी ऐसी चीज दिखती है तो वो डर जाता है, और वो डरने वाला बंदा ऐसे बेशुमार केसेस है, उस डर की वजह से वो एपिलेप्सी का शिकार हो जाता है। ऐसे कई फिट्स वाले मरीज हमने ठीक किए जो डर की वजह से उनको फिट पड़ने, इवन बहुत सारे बड़े बड़े हादसा जिंदगी में इंसानों के जब होते हैं तो वो उन हादसा से इतना मुतासर होते हैं कि वो जब भी कभी उनका वो जहन में इस तरह के ख्यालात आते हैं तो वो फिट्स का शिकार होते हैं और इवन एबनॉर्मल हो जाते हैं, लोगों की फीलिंग एबनॉर्मल हो जाती है। मुझे कई लोग जलजले के हादसे से मुतासर हमें मिले हैं जो कि जलजले के खौफ से अभी तक वो सेट नहीं है। तो वो बड़े लोग होते हैं। अब सोचें कि एक बड़ा बंदा जो मेच्योर है, 30, 40, 50 साल का है, वो अगर इस तरह से फियर अपने ऊपर लेके अपनी जिंदगी सारी नॉर्मल कर लेता है, तो एक बच्चा जो 2 माह का है, 4 माह का है, 6 का है, या 10 दिन का या 5 दिन का है, उस पर इसके फियर के कितने असर उस पर पड़ेगा। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल डिलीवरी, जो आपकी सी सेक्शन होता है या वो जो औजारों से डिलीवरी कराई जाती है, उससे भी जो है ना, बहुत सारे बच्चे हमने वो ठीक किए हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंजरी हुई, और इवन जो नर्स होती है या दाई होती है, जो भी होता है, वो बार दफा अपनी खौफ से बताता भी नहीं है पेरेंट्स को कि मैंने कोई इस तरह का मैकेनिकल कोई इंजरी कर दी है जिसकी वजह से बच्चे में कोई प्रॉब्लम थी, वो बताती भी नहीं है। तो बहुत सारी मैकेनिकल इंजरी ऐसी भी है जिनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, उसे सेरेब्रल पॉल्सी। फिर जॉन्डिस होता है, हाई ग्रेड जॉन्डिस होता है, वो भी बच्चे सेरेब्रल पॉल्सी में चले जा सकते हैं। वो बच्चे जो मेकोनियम जो है वो अगर पास आउट नहीं करते विदिन 5-6 दिन के अंदर, अगर मेकोनियम पास नहीं किया जाता, तो वो बच्चे भी जो है वो ट्रॉमा में जाते हैं, उनको भी फिट्स पड़ते हैं और वो भी जो है सेरेब्रल पॉल्सी में जा सकते हैं। आपको पता है कि पहले ज़माने में गुट्टी का रिवाज होता था, बच्चे को ना 6-7 दिन को गुट्टी पिलाई जाती थी, उसके बाद उसको दूध पिलाया जाता था, जिसको आजकल मुहावरत है छट्टी का दूध। याद करा दूंगा कि बच्चा जो है इतना ट्राई करता था दूध के लिए, तो उसको फिर 6 दिन बाद दूध पिलाया जाता था। पहले गोल शक्कर की या घी की गुट्टी दी जाती थी, तो उसको फिर दूध की इतनी तलब होती थी कि वो अक्सर मुहावरतन भी ये छट्टी का दूध जो है इस्तेमाल होता है। तो वो मेकोनियम जो है वो अगर सही बच्चा पास आउट नहीं करता तो वो भी एक सेरेब्रल पॉल्सी का काज होता है। तो मेकोनियम पास करने की हमारे पास एक बड़ी अच्छी दवाई है जिसको कहते हैं बेलाडोना। तो बेलाडोना जो है मेकोनियम पास करवा देता है। तो ये बहुत सारी नजर आपको रखनी होगी। डर खौफ की वजह से आप थोड़ी डर खौफ से अगर बच्चा डर जाता है तो उसको एकोनाइट दे सकते हैं, आप उसको जर्सीमन दे सकते हैं, तो ताकि उसका जो
فوری طور پہ اس کی آپ 230 میں دے دیں تاکہ اس کی فوری ریکوری آ جائے، تاکہ وہ بچہ جو ہے نا جو ڈر خوف کا ٹراما ہے اس سے نکل جائے۔ اصل میں جو برین کا جو وائٹ میٹر اور گرے میٹر ہے، یہ بہت ہی عام حصہ ہے کہ جن بچوں کے دماغ کا وائٹ اور گرے میٹر کمزور ہوگا وہ جلدی سیریبل پالسی میں جائیں گے، وہ ٹراما جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور وائٹ میٹر اور گرے میٹر ویک ہونے کے جو سبب ہے، بڑا سبب ٹیوبرکلوسس ہے، بڑا سبب ٹیوبرکلوسس ہے، بڑا سبب جو ہے وہ سفلس ہے، اس کا بڑا سبب جو ہے کینسر، فیملی میں کینسر ہسٹری کا، یہ 3 بڑے سبب ہیں اس کے جو وائٹ میٹر ہے اس کے۔ ٹی بی کے لوگوں میں کا خود ان کا دماغ ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا جینیٹکلی ان کے بچوں کے وائٹ میٹر یا گرے میٹر جو ویک لے کے پیدا ہوں گے، تو ایسے بچوں کو ہم بیسیلینیم یا ٹیوبرکلوزس اس لیے استعمال کرتے ہیں یا کارسینوسن کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ جینیٹکلی جو برین کمزور آتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بچے جو یہ ہسٹری رکھتے ہوں ان کو ہم نے ضرور جو ہے وہ جو ہسٹری کے مطابق ٹیوبرکلوسس بیسیلینیم کا استعمال کرانا پڑے گا، ادروائز وائٹ میٹر جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہوگا۔ تو یہ جو جب آپ جو بچے کا اسکین کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک لفظ لکھا نظر آئے گا، اکثر ان بچوں میں ملتا ہے، یا تو برین ایٹروفی ملتی ہے یا لیکوڈسٹرافی ملتی ہے۔ تو لیکوڈسٹرافی جو ہے وہ بیسکلی اس وائٹ میٹر کی کمزوری ہے۔ تو لیکوڈسٹرافی میں جو ابھی میڈیسن ہمارے پاس جتنی اچھی میڈیسن جیسے کلچریا فاس ہے، بیسیلینیم ہے، اورامیٹ ہے، زنکومیٹ ہے، یہ بہت اچھا جو ہے برین کے وائٹ میٹر کو بہت اچھا اسٹرینتھن کرتی ہیں، برین پاورفل ہوتا ہے، اسٹرینتھن ہوتا ہے، تو اس کی ایفیکیسی امپروو ہو جاتی ہے اور بچہ سیریبل پالسی سے نکل جاتا ہے۔ ایسفیکسیا بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہی بچوں میں آئے گا جن کے ہاں یہ جینیٹک کازز چل رہے ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسفیکسیا ایک کاز، ایکیوٹ کاز آپ کو نظر آنے والی کاز ہے، لیکن ایسفیکسیا کے پیچھے سٹوری پوری لمبی سٹوری ہے۔ کیونکہ وہی بچے ایسفیکسیا کا شکار ہوں گے جن کے اندر جن کا برین ویک ہوگا، وہ موٹر نروس سسٹم ان کا ویک ہوگا، وہ برین سے آرڈر ہی لیٹ آئے گا کہ پھیپھڑے کام کریں۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کرائی کرتا ہے، کرائی کرنے کے ساتھ برین سے فوراً امیڈیٹلی سیکنڈز کے اندر سگنل جو ہے پھیپھڑوں کو مل جاتے ہیں اور وہ پھیپھڑے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب برین ویک ہوگا تو موٹر نروس سسٹم آگے ویک ہوگا اور وہ میسنجنگ جو سسٹم ہے وہ ڈیلے ہوگا۔ وہ اگر وہ ڈیلے ہوگا تو وہ بریتھ نہیں کرے گا، وہ بریتھ نہیں کرے گا، آکسیجن کی سپلائی ختم ہوگی۔ یہ ایک نون کاز انہوں نے ایسفیکسیا کا رکھا ہے، لیکن ایسفیکسیا کے پیچھے بھی کاز ہے۔ ایسفیکسیا کے پیچھے بھی کاز ہے، اس کاز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کاز کیا ہے۔ جن بچوں کے وائٹ میٹر، گرے میٹر، برین سٹرونگ ہوگا وہ فوراً امیڈیٹلی میسج ٹرانسفر کریں گے پھیپھڑوں کو اور پھیپھڑے فوراً ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ جن بچوں کا برین ویک ہوگا، وائٹ میٹر، گرے میٹر ویک ہوگا، موٹر نروس سسٹم ویک ہوگا، لہذا وہ آرڈر ڈیلے آئے گا تو پھیپھڑے ڈیلے کام کریں گے، آکسیجن ڈیلے پہنچے گی تو وہ سیریبرل پالسی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ علاج آپ
اس عورت کا پریگنسی کے دوران بھی کر سکتے ہیں اور بہت اچھا کر سکتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پریگنسی کے دوران آپ جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا بہترین ہمارے پاس موقع ہوتا ہے. ایون پریگنسی سے پہلے کا بھی موقع ہوتا ہے, پریگنسی کے دوران کا بھی موقع ہوتا ہے. لہذا ماں کو ڈورنگ پریگنسی جب آپ کے پاس آتی ہے, اس کو بیسیلینیم, اس کو پارامٹ, اس کو کلکیریا فاس, اس کو سیپیا, ان دواؤں کا کثرت سے گائے بگائے وہ آپ کے پاس بخار کے لیے آتی ہے, آپ کے پاس جس مقصد کے لیے آتی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس کا علاج کرتے جائیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس علاج کے پیسے کتنے ملیں گے, بلکہ یہ سمجھیں کہ میں کوئی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں اور مجھے خدا نے عقل دی ہے, اور اگر میں اپنی عقل کو اگر استعمال انسانوں کے لیے وہ علم نہیں کروں گا تو پھر بھی میں گناہ گار ہوں گا. پیسے تو آپ اس سے لے ہی رہے ہیں نا, لیکن وہ جو اس کی کاز ہے, جو اس کی وجہ ہے, یہ پیسے اس میں شامل ہیں کہ آپ اس کی ہسٹری کے مطابق اس کا علاج کریں. اس کے لیے کوئی ایکسٹرا پیسوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جو آپ اس سے پیسے فیس لے رہے ہیں, اس فیس میں یہ شامل ہے کہ آپ اس کی فیملی ہسٹری کے مطابق اس کی لائف کو سیو کریں, کلیکٹنٹ اس کی جسم سے کم کریں, ختم کریں, اس کا علاج کریں. بات سمجھے کہ اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میرا سی پی کا بھی علاج کرو یا مجھے یہ بھی علاج کرو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پریکٹس اور ریفائن ہوگی, آپ کا کانفیڈینس اور بڑھے گا, اور آپ معاشرے میں ایک صحت مند بچے پیدا کرنے کا سبب بنیں گے. ٹراما انجری بھی ہو سکتی ہے, مدر کو انجری ہو سکتی ہے, اور آفٹر ڈلیوری بھی انجری, کوئی بچہ بعض دفعہ ہاتھ سے گر جاتا ہے, بچہ ہاتھ سے گر جاتا ہے. تو کئی بچے ہم نے صرف انجری کے بیس پہ ہم نے ان کو ٹھیک کیا, صرف انجری بیس کر کے. کوئی ہم نے اس کو میتھمیٹک میڈیسن نہیں دی, صرف انجری بیس کے آدمی کا رس ٹاکسائی تو ہم نے اس کو دی, وہ بچے نارملائز ہو گئے. جو بچے سیزیرین ہسٹری لے کے آتے ہیں یا میکینیکل انجری ڈلیوری کی ہسٹری لے کے آتے ہیں, یا اپنے بائی نرس سے یا کسی ماں سے یا کسی کی بھی ہاتھ سے بچہ گرتا ہے, تو وہ اس انجری کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. اس میں آرٹیکا رس کا سائیکیرکم بھی ڈالیں آپ, جو آگے آئے. ویسے تو یہ آرڈر کیوں بنتا ہے, عموماً ہم آرنیکا اور اس کے بعد رس ٹاکس کا استعمال کرتے ہیں, لیکن جو انجری آئے گی نرو انجری, تو ہم رس ٹاکس کو پہلے لے آئیں گے, آرنیکا کو اس کے بعد لائیں گے, کیونکہ رس ٹاکس اور آرنیکا آگے پیچھے دونوں ایک دوسرے کی کمپلیمنٹری ہیں, لیکن ہائپیریکم آرنیکا کی کمپلیمنٹری ہے. تو جو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ میں نے رس ٹاکس کو پہلے رکھنا ہے, آرنیکا کو پھر اس کے بعد, اور ہائپیریکم کو اس کے بعد رکھنا ہے. یہ ترتیب جو ہے اس کی کمپلیمنٹری اس کو. اور رس ٹاکس جو فال کی ہسٹری ہے اس میں بھی بڑی دوائی ہے, گرنے کی جو ہسٹری ہے نا اس میں جو ہے رس ٹاکس بڑی دوائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور آئیپیرنگ تو بیسکلی نرو انجری کی دوائی ہے. تو بے شمار بچے آپ کے سیریبرل پالسی سے اس کی وجہ سے نکلتے ہیں. اور جو انجری, بعض انجریز ایسی ہیں جو ہماری جتنی بھی, جیسے انجری کی برین انجری کی بہت ساری دوائیاں, مطلب آرنیکا ہے, رس ٹاکس ہے, آئیپیریکم ہے, سیکیوٹا ہے, میڈیپولیم ہے, میڈیلوٹس ہے, سوری آرٹیمیشیا ویلگیرس ہے, ویلس پرمس نہیں, وہ گلینڈ انجری ہے, لیٹرم سیلس ہے, اوپیوم ہے, پیٹیوٹری ہے. یہ برین انجری کی میں بات کروں, کیونکہ جو بیلس پرمس ہے اور جو کونیم ہے یہ بیسکلی گلینڈ انجری ہے. تو نرو انجری کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ ہائپیریکم بڑی دوائیوں میں ہے, لیکن نرو انجری میں آپ کی ہیلیم بھی دوائی ہے, ہیلیم. اسی طرح نروز کے اوپر جو اور بھی کام کرتی ہے 3DN بھی ہے.
تو مین تو نرو انجری میں زیادہ تر جو یوز ہوتی ہے وہ ہائپرکم بہت اچھا بھی بڑی کمال کی دوائی ہے، اس میں بڑے بڑے مشکل کیسز ٹھیک کیے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہیے کہ وہ جتنی بھی آپ کی انجری ہے، چاہے وہ گلینڈ انجری ہے، چاہے وہ نرو انجری ہے، چاہے وہ مسکولر انجری ہے، چاہے وہ ہیڈ انجری ہے، چاہے وہ نوز انجری ہے، ان تمام انجریز کے اندر جو آرام میٹ ہے ان تمام دوائیوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اور بعض دفعہ جو کسی دوائی سے بھی نرو انجری کے یا مسکولر انجری کے یا بون انجری کے جو پین ہے وہ نہیں روکتی، وہ آرام میٹ روک دیتی ہے۔ تو اس لیے یہاں ہم اس فورم پر رسٹوں سے بھی پہلے لے آئیں گے تاکہ یہ ایک بوسٹر ڈوز، ایک اسٹرینتھ کرنے والی اور انٹیگرل ریمیڈی آپ پہلے لگا دیں گے، اور میں تو یہ اور زیادہ جو ہے آپ کا جو میڈیسن ہے اس کی ایفیکیسی میں اور زیادہ امپروومنٹ آ جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ ہائی گریڈ فیور جو آتا ہے بچوں میں بہت کامن جو ہے فیور ہے وہ بیلاڈونا کا اور کیلکیریا کار کا آتا ہے۔ عموماً موسٹ سے جب بچوں کو آپ دیکھیں گے ان کے پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، سر گرم ہوگا، کیونکہ لا آف نیچر یہ کہتی ہے کہ جب کوئی حصہ آپ کا کمزور ہوگا جس کو نیچر نے ڈیفینس کرنا ہوگا وہاں بلڈ رش کرتا ہے، باڈی ساری کی کنسنٹریشن اس حصے کو بچانے میں لگ جاتی ہے۔ جیسے کوئی بھی حملہ ہوگا نا تو کیپٹل کو سیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیپٹل کو بچایا جائے، بادشاہ کا وہ جو ہے نا اس کو بچایا جائے، وزیر اعظم کے اس کو بچایا جائے، تاکہ جو کنٹرول ہے ملک کا وہ قائم رہے۔ جب بچے میں اس طرح کا کوئی ٹراما آتا ہے نا تو بلڈ سارا جو ہے وہ رش کرتا ہے برین کی طرف، جب برین کی طرف رش کرے گا تو نیچے کی سرکولیشن کم ہو جائے گی اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے، سر گرم ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ جو موسٹ کامنلی جب آپ بچے کے اس پر پاؤں پہ ہاتھ رکھیں گے تو پاؤں بالکل ٹھنڈے یخ ہوں گے اور سر گرم ہوگا، اور یہ ٹپیکل اور بڑی پرومیننٹ کلیئر کٹ پکچر ہے بیلاڈونا کی اور کیلکیریا کار کی۔ اس لیے اس نے آپ کو ایک بڑی آج آپ کو ایک نئی بات ڈاکٹر گروتھ نے بتائی ہے کہ جب بچہ ایسپیکسیا میں جاتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے برین کا جو ایکٹیویشن ہے اس کے اندر جو بلڈ کا اس کو ذرا لو کرتے ہیں، تاکہ کم کرتے ہیں، کولنگ کر کے اس کو کم کرتے ہیں۔ ایون یہ جو ہے یہ میتھڈ جو ہے یہ پہلے بھی بڑا رائج ہے کہ جب بچے کو ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے تو فوراً اسپونجی کی جاتی، پٹیاں رکھی جاتی ہیں سر پہ، کہ برین کو بچایا جائے، اس کی طرف سے بلڈ کو نیچے کیا جائے، اس ایریے کو کول ذرا کیا جائے، اس کو اسپونجنگ کی جائے، اس کو کول کیا جائے، تاکہ کیونکہ جتنا زیادہ ادھر فلو بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں ایکٹیویٹیز زیادہ بڑھے گی کیونکہ برین ڈیولپمنٹل اسٹیج میں ہے تو وہاں ٹراما ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ بیلاڈونا دیں گے اور اس کے بعد اس کیلکیریا کار دیں گے تو فوراً اس بلڈ کی جو ہے نا سرکولیشن آپ کو نیچے پوری بیلنس کر دے گا، وہاں سے پریشر ریلیز کرا دے گا، پریشر ریلیز کرے گا تو فٹس بھی نہیں پڑے گا۔ یہ پورا اس کا ایک میکانزم ہے بیلاڈونا کال کیلکیریا کا۔ یہ جو سیریبرل پالسی ہے نا اس کی دوائیاں اتنی ہیں، اس کے اندر بہت ساری میڈیسن یوز ہونے والی ہے، میں بہت کامن میڈیسن کا ذکر کروں گا، لیکن سیریبرل پالسی کے پیشنٹ بھی بہت ہے اور اس کے اندر ورائٹی بھی بہت ہے، کئی فٹس پڑے ہوں گے، کئی فٹس نہیں ہوں گے، کئی کا صرف جو ہے اسپوسٹڈ باڈی ہوگی، کہیں ہیئرنگ لاس ہوگا، کہیں اسپیچ پرابلم ہوگا، کہیں لرننگ پروسیس ہوگا، مطلب بہت بڑا ایریا جو ہے نا وہ سیریبرل پالسی کا اندر آپ کے بچوں میں ملتا ہے، بہت بڑا بے شمار قسم کی
علامات اور بے شمار قسم کے جو ہے نا اس کے اندر تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی. Cerebral palsy can occur at the age of less than 1 year, but according to new research, in the age between 3 to 5 years. وہ کہتے ہیں کیونکہ برین کا جو برینر حصہ ہوتا ہے وہ اس ایریے میں بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے 1 سال تک. 1 سال تک کافی جو ہے برین ڈیولپ, لیکن جو عقل و شعور آپ کو دیکھیں نا 1 سال کے بچے کو تو اتنی نہیں آتی, 2 سال 3 سال 4 سال وہ بولتا ہے, وہ اپنی ویکیبلری کو بڑھاتا ہے برین کے اندر, تو وہ تو گریجولی پروسیس جسے انہوں نے کہا کہ 20 22 23 سال تک چلتا ہے, اور اس کے بعد پھر کمپلیٹ جو ڈیولپ ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. تو اکثر آپ نے دیکھا کہ انسان کو جو عقل ہے وہ جا کے نا 40 سال کے بعد ہی آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سارا کوئی 5%, کوئی 10%, کوئی 2%, کوئی 4%, کوئی حصہ برین کا ابھی فلی ڈیولپ نہیں ہوتا, لیکن 1 سال تک کافی حصہ جو ہے وہ برین کا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, لہذا 1 سال تک خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو 1 سال کے بعد خطرات جو ہے نا پھر وہ جو سیریبرل پالسی کے ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں. لہذا جو سائنٹسٹ ہیں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ایریا 1 سال کا جہاں زیادہ خطرہ ہے سیریبرل پالسی. جیسے کہ سیریبرل پالسی اسی کو کہتے ہیں کہ جب برین ڈیولپمنٹل سٹیج میں ہوگا تو اس کو کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے, کوئی بھی بیماری ہوتی ہے, کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے تو برین ڈیمیج ہوگا. جب برین ڈیمیج ہوگا تو اس کو ہم سیریبرل پالسی لیبل کریں. مطلب میں پہلے حصے میں بھی ہم نے کوشش کی کہ ڈاکٹر قرت نے آپ کو سیریبرل پالسی سمجھانے کی, پھر میں نے ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سیریبرل پالسی کے کازز سمجھانے کی کوشش کی. تو ابھی تک تو ہم یہ سمجھنے میں شاید کچھ حد تک کامیاب ہو گئے ہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سیریبرل پالسی ہوتی کیا ہے, اس کے کازز کی. تو کم از کم آپ کے سامنے کوئی سیریبرل پالسی کا نام لیتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اچھے سے, پہلی تو بات ہے کہ میں سچی بات ہمیں کرنی چاہیے, ہمارے بے شمار لوگوں کو سیریبرل پالسی کا پتہ بھی نہیں, اور شاید اس لیے وہ جب اس قسم کا کوئی بچہ آتا ہے تو وہ اسے جان بھی چھڑاتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ وٹ از اے سیریبرل پالسی, تو پھر جب آپ بیماری کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ جب میٹیریا میڈیکا پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو دوائیاں بھی مل جائیں گی. لیکن جب آپ بیماری کو ہی نہیں سمجھتے, سیریبرل پالسی ہوتی کیا, جب اس کو ہی آپ نہیں سمجھتے تو آپ اس کا علاج کیا کریں. یہاں جو ہے نا آپ کی سمپٹومیٹالوجی کو فیل ہو جاتی ہے کہ آپ سمپٹومیٹالوجی کے لیے کتنا علاج کریں, کتنی گرپ آپ میٹیریا میڈیکا پہ رکھیں گے کہ آپ سمپٹومیٹالوجی کے لیے اس کا علاج کریں. سیریبرل پالسی میں جو ادویات یوز ہوتی ہیں, جو کامن ادویات بہت زیادہ کامن یوز ہوتی ہیں, اور اس پہ ہم نے ریئلی کام بھی بہت کیا ہے. ہمارے پاس پریکٹیکل اتنا کام ہے اس سبجیکٹ پہ سیریبرل پالسی پہ کہ اتنے بچے ہیں میرے پاس سیریبرل پالسی کے کیونکہ شاید دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس بھی ہو. اس میں دوائیاں یاد رکھیں, کارسینوسن, ٹیوبرکلونیم, پیسیلینیم, سفلینیم, کلکیریا فاس, زنکومیٹ, اسٹامونیم, اگینیکس, کاربومیلس, اسٹیکنیم, نکسومیکا, لائکوپوڈیم, سیکیوٹا, کیوپرومیٹ, آرٹیمیشیا ویلگیرس, کیمومیلا, آئسرمس, سلیشیا, کنکیریا کارپ, آرمیکا, ہائپیریکم, سیکیوٹا, اوپیم,
روسٹوکس، سیکیوٹا، لیکن جو مین دوائیاں ہیں اس کو ہم ذکر کیا، اور ان دوائیوں ساری کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، ان ساری دوائیوں کو پڑھنا پڑے گا، لیکن شارٹلی میں تھوڑی تھوڑی ان کی جو میجر جو ان کی سمٹمز ہیں اور میجر جو ان کا فنکشنز ہیں وہ میں ساتھ ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن ان ڈیٹیل ساری دوائیاں میں ڈسکس نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے کم از کم 10-12-15 گھنٹے چاہیے۔ ہم آپ کو ایک لائن دے رہے ہیں اور اس میں سے ایک دوائی میں آج ڈسکس کروں گا ڈیٹیل سے۔ مجھے ان تمام دوائیوں کو ان ڈیٹیل سمجھنا ہے، اس لیے آپ کو بھی ان ڈیٹیل سمجھنا ہے ان تمام دوائیوں کو، لیکن ایک میجر جو بڑی دوائی ہے جس کا وائٹ میٹر اور گرے میٹر پہ بڑا رول ہے اور جس کو ہم نے بے تحاشا استعمال کیا، میرے خیال میں نے یہ 12-13-14 ہزار بچے تھے کلکیریا پاس کا ہم نے استعمال تھوڑا نہیں کیا، اور نارمل روٹین میں بھی میں نے کلکیریا فاس کو بہت استعمال کیا، اسپیشلی بون میں، ہڈیوں کے مسائل میں۔ تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور بڑی مزے کی دوائی ہے، اگر آپ اس ایک دوائی کو سمجھ جائیں تو آپ کے بہت سارے کام آسان ہوتے ہیں۔ میں نے جب لمبی لسٹ دی ہوئی ہے دوائیوں کی، لیکن اس کو اگر سمجھ جائیں تو یہ بڑی کام کی دوائی ہے۔ ویسے اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ یہ عورتوں کی غم گسار ہے، یہ عورتوں کی، اس دوائی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ عورتوں کی غم گسار ہے، عورتوں کے بے شمار مسائل کو یہ سیٹل کرتی ہے۔ پر یہ ایسی دوائی ہے کہ بچوں میں تو خیر یہ میل فیمیل میں تو استعمال ہوتی ہے، لیکن بچیوں میں، فیمیل میں یہ بالکل 1-2 سال کی بچی سے لے کے یہ 100 سال کی عورت تک بھی استعمال ہونے والی، اس کا ساتھ بہت لمبا ساتھ ہے انسان کے ساتھ۔ بعض دوائیاں نا وہ بڑا ایریا ڈیفائن کرتی ہیں، یہ بچپن میں استعمال ہوگی، یہ بڑھاپے میں استعمال ہوگی، یہ فرٹیلائزیشن کے عمل کے، یہ بچے پیدا کرنے کے دوران زیادہ استعمال ہوں گی، یہ تو یہ ایک ایسی دوائی ہے کہ تھرو اور پوری لائف آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس کا سورس ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ کیلشیم بھی ہے، فاسفورس، ہاٹ فیوز کیلشیم فاسفیٹس، اور دونوں بڑی دوائیاں ہیں، اور یہ دونوں جین کے اسٹرکچر کی میڈیسن میں مزے کی بات ہے، کیلشیم اور فاسفورس یہ بیسکلی اسٹرکچر دوائیاں ہیں، آپ کے جینیٹک اسٹرکچر، جین کے اسٹرکچر کا حصہ ہے، اور یہ آپ کی باڈی کے مین جو کیمیکل جو منرل ہے، یہ بڑے منرل میں ان کا شمار ہوتا ہے، کلکیریا اور فاسفورس کا، اور بون کے اندر بہت بڑی کمپوزیشن ہے کلکیریا اور فاسفورس۔ تو لہذا یہ جو دوائی ہے، یہ جو کلکیریا فاس ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا رول ہے جو ہماری باڈی کے اندر، اور ہمارے جو بیسک جو منرلز ہیں باڈی کے اندر، جس میں فاسفورس ہے، کیلشیم ہے، سلفر ہے، اور بہت سارے ہیں، ان میں یہ بڑے منرلز ہیں، ان کا بڑی کمپوزیشن ہے، ان کی کمپوزیشن بھی باڈی کے اندر بڑی ہے فاسفورس کی، تو لہذا یہ دونوں کا کمبینیشن ہے، یہ نیچر کمپاؤنڈ ہے۔ اس کی ہسٹری پہ تھوڑی نظر رکھا۔ نیٹو امریکن یوز کیلشیم فاسفیٹ ٹو ریپیئر بروکن بونز۔
قدیم زمانے میں امریکن جو تھے وہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کے عمل کو جوڑنے کے لیے کیلشیم فاسفورس کا استعمال کرتے. It was potentized by Lippi and Joniason and proved by Shikletter. یہ وہ لوگ ہیں. لپی بڑا نام ہے, آپ بڑا اچھا رائٹر بھی ہے لپی, اور اس کو آپ پڑھیں تو یہ بیسیکلی اس میں یہ پہلی دفعہ پروو کی ہے. ان 1833 میں کلکیلیا فراس مکسٹا cured the broken femur of an old man by Herring. ہیرنگ لکھتا ہے کہ 1833 میں اس نے ایک بوڑھے آدمی کی ٹوٹی ہڈی کو کلکیلیا فاس نے جوڑا. تو پہلی دفعہ یہ پروونگ ہے ہیرنگ کی. 1834 میں پروونگ انوینشن اور فٹنگس پریپریشن. 1850 میں بینک پروونگ اور فیوشن پبلشنگ ان آرچیو, یہ ان لوگوں نے اس کی پروونگ اس وقت شامل کی. 1858 میں کیٹ ان کنسٹرکشن آف دی امریکن انسٹیٹیوٹ 15 میٹنگ ان بروکلن. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں مقالے پڑھے, اس دوران کہا کہ یہ ایسی دوائی ہے کیونکہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کے جوڑنے میں بڑا اہم رول ہے اس کا. سوئٹزرلینڈ جو ہے جس نے بایو کیمسٹری کی بنیاد رکھی ہے, جو کہتا ہے کہ 12 جو ہمارے بایو کیمیکلس ہیں یہ بیسکلی ان کا جو تال میل ہے باڈی کے اندر, بیسکلی ان کی جو ڈیفیشنسی ہے باڈی کے اندر یہی بیماریوں کا سبب ہے. اور ان 12 سالٹس کے اندر کلکیلیا فاس ایک میجر سالٹ ہے, جس میں 12 سالٹ میں آپ کو پتا ہے کلکیلیا ہے, سلیشیا ہے, نیٹرمیور ہے, کالی میور ہے, وہ 12 کے فیرم فاس ہے, پھر وہ 12 ہیں. اس کے مطابق وہ اس کو پلیس کرتا ہے ایز اے اینٹی سورک میڈیسن. اور میں نے آپ کو کہا کہ سورا جنم لیتا ہے ٹوبرکلوسس سے, اور ٹوبرکلوسس جنم لیتا ہے سورا سے. لہذا یہ ٹی بی کی بڑی ادویات میں اس کا شمار ہوتا ہے کلکیلیا فاس, اور اسپیشلی بون ٹوبرکلوسس. اور ویسے بھی ٹی بی میں اس کا بڑا استعمال ہوتا ہے, اور ایز اے ٹونک بھی ٹی بی میں اس کا بڑا استعمال ہوتا ہے. ایز اے ٹونک یہ کھلایا جاتا ہے ایز اے ٹونک. بعض ڈاکٹر میرے بزرگ دوست تھے تو وہ 200x کا استعمال کرتے تھے ٹی بی میں, 200x پوٹینسی میں, وہ کہتے تھے 200x پوٹینسی. اور ویسے بھی اگر آپ 200x کی 4-6 گولیاں منہ میں چبائیں تو آپ کو ایک فوراً ایک انرجی کا احساس ہوگا باڈی کے اندر, ایکٹیونیس شروع ہو جائے گی. کبھی چبا کے دیکھیں تو آپ ایک دم آپ کے اندر پھرتی آنی شروع ہو جائے گی. تو اس کا ایک رول ہے بونز پہ. اسی لیے فرسٹ پروونگ جو اس کی آئی ہے وہ بروکن بونز کی آئی ہے, ٹوٹی ہڈی کو جوڑنا. اور ہیرنگ جو ہے وہ بڑا نام ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, بڑا سچا رائٹر ہے. کینٹ پلیسز اٹ امنگ اینٹی سائیکوٹک ریمیڈی. کینٹ کہتا ہے یہ اینٹی سائیکوٹک ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے گنوریا ٹھیک کی ہے. اور جو گلیٹ ہے, گنوریا کے اندر ایک لفظ یوز ہوتا ہے گلیٹ. ایک ایکیوٹ گنوریا ہوتا ہے, ایک کرونک گنوریا ہوتا ہے. تو پھر وہ گلیٹ کی شکل کے وہاں سے جو یورتھرا کے اندر جو بس آہستہ آہستہ زخم بنا کے وہاں سے رستی رہتی ہے, اس کو گلیٹ کہتے ہیں. اس گلیٹ کو جو ٹھیک کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کلکیلیا فاس تھی. کیونکہ وہاں میڈولینم ہے, وہاں تھوجا ہے, وہاں کلکیلیا ہے, وہاں سلیشیا ہے, وہاں ایسڈ نائٹرک ہے, وہاں کلیمیٹس ہے. وہ لمبی ایک رینج ہے سائیکوٹک میڈیسن. لیکن کینٹ کہتا ہے کہ میں نے ایک گنوریا کا پیشنٹ اس سے ٹھیک کیا. اس کا مطلب ہے یہ اینٹی سائیکوٹک بھی ہے, اینٹی سورک بھی ہے, اینٹی سائیکوٹک بھی ہے, اینٹی ٹوبرکلوسس بھی ہے.
can't go that a woman has no better friend than Calcaria Falls. उसने कहा कि औरत के कोई बड़ा दोस्त नहीं है स्वाय कलकेरिया फॉल्स। कैंट का कितना बड़ा जुमला है कलकेरिया फॉल्स के बारे में कि औरत का कलकेरिया फॉल्स से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। According to Allen, element from grief, disappointment of love. जहाँ इग्नेशिया है वहाँ कलकेरिया फॉल्स है। Element from grief, disappointment of love. These complain more when thinking about them. तो जब आप बीमारी के बारे में सोचते हैं तो आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। जब काम काज में लगे रहते हैं उसको कुछ नहीं होता, जो भी फारग होता है बीमारी के बारे में सोचेगा और इसकी बीमारी के बारे में सोचने से कंप्लेन जो है वो बढ़ जाती है। दैट इज कलकेरिया फॉल्स। बीमारी के बारे में सोचने से, दर्द के बारे में सोचने से दर्द बढ़ जाए तो एक्सोलिक है। दर्द के बारे में सोचने से दर्दें बढ़ जाए तो ऑक्सैलिक एसिड है और एलोनियाज। इनवॉलंटरी सेइंग, जहां हम लंबे सांस खींचते हैं, इग्नेशिया बड़ी दवाई है, नेट्रोमियल दवाई है, लेकिन कलकेरिया फॉल्स बिल्कुल इसके अम्पल्ला दवाई है। जिस तरह स्कूल गोइंग बच्चों के सर दर्द में नेट्रोमियल बड़ी दवाई है, इसी तरह उसके अम्पल्ला जो है वो कलकेरिया फॉल्स बड़ी दवाई है। लिहाजा जो स्कूल गए बच्चों में सर दर्द होता है उसकी बुनियादी वजह आपको समझ लेनी चाहिए। और बेसिकली वो कमजोरी होती है दिमाग की, वो व्हाइट मैटर की कमजोरी होती है। और व्हाइट मैटर को जब ये स्ट्रेंथन कर, नेट्रोमियर भी उसको स्ट्रेंथन करता है, ये भी उसको स्ट्रेंथन करता है। और उन बच्चों की जो पढ़ाई की एफिकेसी भी देखें कि एकदम बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। उनका सर दर्द भी खत्म हो जाएगा और टीचर कहेगी जी बच्चा अब रिजल्ट अच्छा दे रहा है, क्योंकि उसके और वही बच्चा जाके ऐनक लगती है उसे, किसी की आई साइट वीक होगी। तो इस स्टेज में आप जब सर दर्द को रोकेंगे तो उसकी ऐनक को भी रोकेंगे आप। तो अब मैं अक्सर माओ को कह देता हूँ जब बच्चों को सर दर्द हो तो मैं बीबी अगर इसका बच्चा 8-6 महीने आप इलाज करवा ले तो आपके बच्चे का सर दर्द भी ठीक होगा और आप इसको ऐनक से भी बचा लेंगे। वरना ये बात नोट कर लें कि आपने 6 महीने इस बच्चे को ना बाद आपने ऐनक लगवा देनी है। और ऐसा ही होता है कि 6 महीने बाद उनको ऐनक लग जाती है। जो इलाज कराते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं कराते उनको ऐनक लग जाती है। नेक्स्ट, next is Calcaria Falls is excellent remedy in rheumatic troubles, slipping and fall, especially when the air is cool and damp from melting snow. ये वो टाइम है जब टीबी का मरीज जो है वो उसकी सिम्टम एग्रीवेट करती हैं, उसी टाइम इनकी सिम्टम जो है वो एग्रीवेट करती है। Calcaria Falls is an excellent remedy for broken bone where the bone refuse to net। वो कहता है कि जब जुड़ने से बोन रिफ्यूज कर जाए, नहीं जुड़ती, तो आप उसको Calcaria Falls देंगे तो बोन जो है हड्डी वो जुड़ जाएगी। और इसके अम्पला जो एक और दवाई है यूनियन ऑफ बोन की, वो दवाई है सिम्फाइटर। इसकी पोटेंसी क्या है? आप इसको हम तो जो आता है ना, हम जब हम 15 दिन का साइकिल देते हैं तो इसको हम CM में देते हैं, और जब हम हफ्ते का साइकिल देते हैं तो हम इसको 1 ml देते हैं। और हम इसको अगर डेली यूज करवानी होती है तो हम 200 की डेली यूज करवाते हैं। I have found Calcaria Falls very useful in the headache of anemic schoolgirls
Here we sometimes have to choose between it and Natomir. Diarrhea is very prominent and the stools are green and sputtering. That is the flatulence. یہ اکثر بچے جو ڈینٹیشن پیریڈ میں آتے ہیں